نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين۔ معزز قارئین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک تصدق سے ترجمۃ القرآن کورس کے لیکچر نمبر 2 میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ حسب معمول ہم اپنے سبق کا آغاز گرامر کے سبق سے کریں گے۔ گرامر کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل کا بیان۔ فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ تو نوٹ فرما لیں، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے۔ لفظ بے معنی ہے، لفظ با معنی بھی ہوتا ہے۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں کل ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل کا بیان۔ فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ فعل مل کے پڑھیں گے، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ پھر سے، فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ جیسے نصارہ، اس نے مدد کی۔ نصارہ، اس نے مدد کی۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ تو فعل کی بنیادی طور پر اردو میں ہم پڑھتے ہیں وہ تو 3 اقسام ہیں، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ لیکن عربی میں بیسک 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع۔ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا کر کے ایک فعل ہے۔ عربی میں حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا کر کے ایک فعل بنتا ہے، وہ ہے فعل مضارع۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ جیسے نصارہ، وہی پھر سے مثال، اس نے مدد کی، ماضی میں کی تو نصارہ۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع، لکھ لیں فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال یا وہ فعل ہے جس میں حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ جیسے ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ دیکھیں شروع میں یا ہے، ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ وہ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ مل کے پڑھیں گے فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل کا بیان۔ فعل کہتے ہیں جس میں ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ جیسے نصارہ، اس نے مدد کی۔ فعل کی ہم نے کہا عربی میں بیسک
دو اقسام ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اور فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ اس کے بعد ہے فعل امر اور فعل نہیں۔ ویسے یہ فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے انصر، تو مدد کر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے انصر، تو مدد کر۔ تو فعل امر کی ڈیفینیشن یاد کریں گے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ پھر سے، فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ نہیں، فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کرنے سے روکا جائے۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کرنے سے روکا جائے۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کرنے سے روکا جائے۔ پھر سے، فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کرنے سے روکا جائے، جیسے لا تنسوا۔ تو مدد نہ کر۔ آج ہم فعل کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ فعل کی اردو میں 3 اقسام ہیں، جبکہ عربی میں 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جبکہ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے۔ فعل امر میں کسی کام کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے اور کسی کام کی التجا یا ریکویسٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ گرامر کا اب ہم اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اگلے حصے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں علامات فعل کا بیان۔ علامات فعل میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ فعل کے شروع میں قد یا لقد ہو۔ ایسا کلمہ جس کے شروع میں قد یا لقد ہو۔ قد یا لقد، جیسے قد افلح لقد من اللہ۔ جیسے علامات فعل ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کے شروع میں قد یا لقد ہو، جس کے شروع میں قد یا لقد ہو۔ شروع میں قد یا لقد ہو۔ پھر سے، شروع میں قد یا لقد ہو۔ نمبر 2 لکھ لیں۔ شروع میں سین یا سوف ہو۔ سین یا سوف۔ شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا سوف ہو، جیسے سیقول السفہاء۔ تو سیقول تو سین ہے، یقول اس کا مطلب ہے فعل ہے، سوف تو سوف اس کا مطلب ہے تعلمون، فعل ہے۔ شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا سوف ہو، اس کے بعد شروع میں حرف جازم ہو۔ شروع میں حرف جازم ہو۔ حروف جوازمہ یعنی جزم دینے والے حروف
حروف جوازمہ یعنی جزم دینے والے حروف. حروف جوازمہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر. ڈیٹیل سے ہم ان کو بعد میں پڑھیں گے اس سے کیا مراد ہے. لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ. اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں لیکن ہم صرف اتنی علامات ہی فعل کی پڑھیں گے. علامات فعل: سب سے پہلے شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا سوفا ہو، شروع میں حرف جازم ہو. حروف جوازمہ 5 ہیں. حروف جوازمہ کتنے ہیں؟ 5. مل کے 5 دفعہ پڑھیں گے ہم. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. دوسری دفعہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. تیسری دفعہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. چوتھی دفعہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. پانچویں دفعہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. آج ہم پڑھ رہے ہیں علامات فعل. سب سے پہلے علامت کیا ہے؟ شروع میں قد یا پھر شروع میں یا پھر شروع میں حرف جازم ہو. حروف جوازمہ 5 ہیں. کون کون سے؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں. ویری گڈ. کل جو ہم نے گرامر کا حصہ پڑھا تھا ایک دفعہ اس کی ریویژن کر لیتے ہیں. شروع میں ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے لفظ. لفظ کسے کہتے ہیں بھلا؟ انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. لفظ بے معنی بھی ہوتا ہے، با معنی بھی ہوتا ہے. بے معنی کو ہم چھوڑ رہے ہیں. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. اسم کہتے ہیں وہ کلمہ کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام ہو. اس کے بعد ہم نے علامات اسم پڑھی تھی. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یائے نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. جس میں یہ علامتیں آئیں گی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اسم ہے. جیسے الحمد، اس کے شروع میں الف لام ہے تو اس کا مطلب ہے الحمد اسم ہے. الرحمن الف لام ہے شروع میں، اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اس کے بعد ہے آخر میں تنوین، جیسے قرآن پاک میں عذاب، عظیم. آخر میں تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. آخر میں تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے. آخر میں یا نسبتی ہو، جیسے مکی، مدنی، گجراتی، لاہوری. تو آخر میں یہ جو یا نسبتی ہے، یہ جس کلمہ میں آخر میں یا نسبتی ہوگی تو وہ کلمہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اس کے بعد جس کلمہ کے شروع میں حرف ندا ہو، ندا کہتے ہیں آواز دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے یا موسیٰ. حروف ندا ہم انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اور پھر ہے شروع میں حرف جار ہو. حرف جار وہ حروف ہیں جو جڑ یعنی زیر دیتے ہیں. 17 حروف جارہ انشاءاللہ بعد میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہم نے آخری علامت پڑھی تھی گولتا. آخر میں گولتا ہو، جیسے الصلاۃ. تو آخر میں گولتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ بھی اسم ہے. آج ہم نے فعل کا بیان پڑھا ہے. فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا یا ہونا پایا جائے. فعل کی عربی میں بیسک 2 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع. فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. اس کے بعد ہم نے پڑھا فعل امر اور فعل نہیں. یہ فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں. فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کرنے سے روکا جائے. اس کے بعد ہم نے علامات فعل آج پڑھی ہیں. علامات فعل: شروع میں قد یا لقد ہو،
شروع میں سین یا سوفا ہو، شروع میں حرف جازم ہو۔ حروف جوازمہ 5 ہیں، کون کون سے؟ لم، لما، لام امر، لا ان نہیں، ان شرطیہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، لم، لما، لام امر، لا ان نہیں، ان شرطیہ۔ آج کا گرامر کا ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ مشکل حصہ آج کا ہم نے مکمل کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ حسب معمول اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی جانب، جو علامات ترجمہ ہیں۔ علامات ترجمہ کچھ ہم نے 5 کل پڑھی تھی، کچھ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو شروع میں کل ہم نے پڑھا تھا اگر الف ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں۔ شروع میں نون ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم۔ شروع میں یا ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ۔ شروع میں تا ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تم۔ شروع میں با ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سا۔ اسی طرح آج ہم ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں لام زیر لی۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے واسطے۔ لام زیر لی، کے لیے واسطے۔ لام زیر لی کیا ترجمہ ہوگا؟ کے لیے واسطے۔ پھر سے لام زیر لی کیا ترجمہ ہوگا؟ کے لیے واسطے۔ پھر سے لام زیر لی، کے لیے واسطے۔ پھر سے پڑھیں گے، لام زیر لی کیا ترجمہ ہوگا؟ کے لیے واسطے۔ کے لیے واسطے۔ اس کے علاوہ آج ہم ایک اور علامات پڑھ رہے ہیں، یہ ہے واو الف، واو نون اور یا نون۔ یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں، واو الف، واو نون، یا نون۔ واو الف، واو نون، یا نون کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر کی۔ واو الف نوٹ فرما لیں، واو الف، واو نون، یا نون جمع مذکر کی علامتیں ہیں۔ ترجمہ کیا جائے گا سب۔ واو الف، واو نون، یا نون ترجمہ کیا جائے گا سب۔ واو الف، واو نون، یا نون جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کیا جائے گا سب۔ ایک دفعہ پھر آج ہم پڑھ رہے ہیں علامات، جس میں سب سے پہلی علامت آج ہم نے پڑھی لام زیر لی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کے لیے واسطے۔ لام زیر لی کے لیے واسطے۔ اس کے بعد واو الف، واو نون، یا نون کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر کی علامتیں ہیں۔ اور کیا ترجمہ کریں گے؟ سب۔ سب۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ سب۔ پھر سے لام زیر لی کیا ترجمہ ہوگا؟ کے لیے واسطے۔ واو الف، واو نون، یا نون کیا ترجمہ کریں گے؟ سب۔ کل ہم نے پڑھا تھا اگر شروع میں الف آ جائے ترجمہ کیا کریں گے؟ میں۔ شروع میں نون آ جائے ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم۔ شروع میں یا آ جائے ترجمہ کریں گے وہ۔ شروع میں تا آ جائے ترجمہ کریں گے تو۔ اور شروع میں با آ جائے ترجمہ کریں گے ساتھ۔ لام زیر لی ترجمہ کریں گے کے لیے واسطے۔ واو الف، واو نون، یا نون کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کرتے ہیں سب۔ ویری گڈ۔ ایک اور ہم آج ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں فاعل، کہتے ہیں کام کرنے والا۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والا۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا۔ فاعل کام کرنے والا۔ اسی وزن پہ اور بھی جو حروف آتے جائیں گے ان کا ترجمہ اسی طرح سے کرتے جائیں گے، جیسے ہے حاسد، ترجمہ ہوگا حسد کرنے والا۔ ناصر مدد کرنے والا۔ عاقل عقل رکھنے والا۔ مالک ملکیت رکھنے والا۔ فاعل۔ اس کا دوسرا وزن ہوتا ہے میم پیش مو، شروع میں آتا ہے میم پیش مو اور آخر سے پہلے زیر، جیسے مفکر
فکر کرنے والا، مصور تصویر بنانے والا، مبلغ تبلیغ کرنے والا. تو ایک ہے وزن فاعل کام کرنے والا، حاسد حسد کرنے والا، اور دوسرا فاعل کا ہی وزن ہے، میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر. اس کو ہم آگے چل کے ریپیٹ کرتے جائیں گے، یہ صرف آج آپ کو اس کا ہلکا سا تعارف دیا ہے. علامات ترجمہ کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں تاکہ پھر ہم ترجمے میں اس جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی عملی مشق کریں گے. تو شروع میں اگر الف آ جائے ترجمہ کیا کریں گے؟ میں. شروع میں نون آ جائے ترجمہ کریں گے ہم. شروع میں یا آ جائے ترجمہ کریں گے شروع میں تا آ جائے ترجمہ کریں گے تو. شروع میں با آ جائے ترجمہ کریں گے ساتھ. لام زیر لی کے لیے واسطے. واو الف واو نون یا نون جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کریں گے سب. اس کے بعد ہم نے دیکھا فاعل کام کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، مفکر فکر کرنے والا، مبلغ تبلیغ، میم پیش منہ آخر سے پہلے زیر، مفکر مبلغ آخر سے پہلے زیر ہے. اس کے بعد ہے معلم تعلیم دینے والا. اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات کا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. حسب معمول ہم دیکھیں گے کہ وہ کلمات جو بلیک میں لکھے گئے ہیں اور ان کو انڈر لائن نہیں کیا گیا وہ حروف ہیں جو 60 سے 65% ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جو گرین انڈر لائن کیے گئے ہیں وہ 15% وہ الفاظ ہیں جو کثرت استعمال کی وجہ سے سبق کے دوران سن کر ہی ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور 20% وہ الفاظ ہیں جن کو ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا گیا ہے جن کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے الحمد. تو آپ بتائیں گے الحمد اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم. ہمیں کیسے پتا چلا ہے؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے. ویری گڈ. تو علامات اسم ہم نے پڑھی تھی، ایک دفعہ مل کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں بلا ہمیں یاد بھی ہیں کہ نہیں. علامات اسم، شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو اور شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. الحمد. اس کے بعد ہے لام زیر لی، یہ حرف جار ہے، اس کو ابھی ہم آگے پھر پڑھیں گے. لام زیر لی حرف جار، یہ بھی اسم رب ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. اسم الف لام، الف لام ہے تو اس کا مطلب ہے عالمین، یہ بھی اسم ہوا. الرحمن الف لام، یہ بھی کیا ہے؟ اسم. الرحیم، یہ بھی کیا ہے؟ اسم. مالک، یہ فاعل کا صیغہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا. فاعل کام کرنے والا، حاسد حسد کرنے والا، اسی طرح ہم نے پڑھا شاکر شکر کرنے والا، مالک ملکیت رکھنے والا، یوم الدین پھر شروع میں الف لام ہے، کیا ہوگا پھر یہ؟ اسم. یا اس کے بعد ہے کا، ضمیر ہے ابھی ہم نے نہیں پڑھی. نعبد و ایا، واو اور ایا یہ حرف ہے، آج ہم پڑھ لیں گے. نون شروع میں اور آخر میں یا نون. ترجمہ شروع کرتے ہیں. الحمد، شروع میں الف لام، حمد کا مطلب ہوا تعریف. الحمد تمام تعریفیں یا اصل تعریف، خاص تعریف. الف لام کا وہی ترجمہ ہوتا ہے جو انگلش میں THED یا دا کا ہوتا ہے. الف لام. تو الحمد تمام تعریفیں یا خاص تعریف. لام زیر لی کیا ترجمہ ہوگا؟ لام زیر لی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کے لیے واسطے. ہم نے علامات ترجمہ پڑھی. لام زیر لی ترجمہ ہوگا کے لیے. لام زیر لی کیا ترجمہ ہوگا؟ کے لیے واسطے.
اگر شروع میں الف آئے تو ترجمہ ہوتا ہے میں، نون آئے تو ترجمہ ہم، تا آئے تو یا آئے تو وہ، با آئے تو ترجمہ ساتھ، لام زر لی آئے تو ترجمہ کے لیے واسطے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، الف لام آ گیا اور آخر میں اب دیکھیں یا نون ہے۔ آج ہم نے پڑھا یا نون کس کی علامت ہے؟ واو الف واو نون یا نون کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ سب۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ سب۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، دی ورلڈ، عالم۔ اور ایک ہوتا ہے عالم، عالم کہتے ہیں اسکالر کو، علم رکھنے والا، عالم علم رکھنے والا، حاسد حسد کرنے والا، تو عالم کہتے ہیں اسکالر کو، علم رکھنے والا، اور عالم کہتے ہیں ورلڈ کو، جہان کو، تو یہاں پر ہے عالم۔ اور اس کے آگے یا نون جمع۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سب عالمین، سب جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا یہ مبالغہ کے صیغے ہیں۔ مالک، مالک ہے، ملکیت رکھتا ہے، یوم دن، الدین جزا۔ عربی میں کہتے ہیں کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے، جزا۔ تو الدین کہتے ہیں یوم جزا، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے۔ عیشا، یہ آج حرف ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نیا حرف ہے، حروف میں یہ پہلا حرف ہے۔ انشاءاللہ جب ہم حروف پہ آئیں گے یاد کریں گے تو یہ سب سے پہلا حرف ہے عیشا، ترجمہ ہوتا ہے صرف۔ عیشا کیا ترجمہ ہوگا؟ صرف۔ عیشا کیا ترجمہ ہے؟ عیشا ترجمہ کیا کریں گے؟ صرف۔ عیشا کیا ترجمہ ہوگا؟ صرف۔ آگے ایک کلمہ آ گیا ہے کا، یہ بھی علامت ہے، آج ہم نے علامات میں اس کو سکپ کر دیا۔ کا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ یا تم، یہ مذکر کے لیے آتا ہے کا، ترجمہ ہوتا ہے آپ یا تم۔ آپ کہتے ہیں نا جزاک اللہ، تو یہ جزا اللہ کا تم کو، اللہ تمہیں یا آپ کو جزا دے، تو یہ جو کا آیا ہے کاف زبر کا، اس کا مطلب ہے آپ یا تم۔ کاف زبر کا کیا مطلب ہوگا؟ تم۔ کیا مطلب ہوگا؟ تم۔ جزا کا کیا مطلب ہوگا؟ تم۔ جزا کا، کاف زبر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کاف زبر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم۔ جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے یا اللہ کو جزا دے۔ یا صرف، کا تجھے یا تیری، اس کے بعد ہے نعبدو، شروع میں آ گیا ہے نون، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم۔ یا صرف کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو کا ترجمہ اور، یا صرف کا تجھ سے، نون ترجمہ کریں گے ہم، اس کے بعد ہے آخر میں یا نون، جمع مذکر کی علامت، ترجمہ کریں گے سب، ہم سب۔ اس سے آنت ہوتا ہے مدد، مانگنا، ہم سب مدد مانگتے ہیں۔ یہ عربی میں جہاں پر بھی الف سین تا یا مختصر کر کے سین تا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، طلب کرنا یا مانگنا، استقامت، الف سین تا۔
تو اس کا مطلب ہے مانگنا چاہنا، استعانت مدد چاہنا، طلب کرنا. تو ایجا صرف، کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور ایجا صرف، کا تجھ سے، نون ہم، یا نون سب، استعانت مدد مانگتے ہیں یا مدد طلب کرتے ہیں. شروع سے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا مدد طلب کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک دفعہ انالیسس کر لیتے ہیں. آج کے سبق میں الحمد، یہ ہمیں اس کے ترجمے کا پہلے پتہ ہے. الف لام ہم نے پڑھ لیا، لام ذیلی ہم نے پڑھ لیا، لفظ اللہ رب ہم پہلے سے جانتے ہیں، الف لام ہم نے پڑھ لیا، یا نون ہم نے کلاس میں یاد کر لیا. تو اس میں کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جس کا آپ کو ترجمہ نہ آتا ہو یا پہلے نہ آتا ہو یا ابھی تک آپ نے کلاس میں نہیں کر لیا. الرحمن الرحیم، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ عربی کے ورڈ ہیں لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، میں نے ریڈ کے ساتھ ہی انڈر لائن کیا. مالک اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، یوم بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، الدین اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس معنی میں استعمال نہیں کرتے، میں نے ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے. تو اس طرح ہمارے 1 2 3 ابھی تک کلمات ایسے ہوئے ہیں جو ریڈ میں ہم نے لکھے. اییا یہ حرف ہے، اس کو ہم کلاس میں یاد کر لیں گے، لیکن پھر بھی میں نے اس کو ریڈ سے انڈر لائن کیا ہے. استعانت ویسے تو یہ اردو کا ورڈ ہے، ریڈ سے ہی انڈر لائن کیا. تو اگر ہم صرف علامات کو ہٹانے کے بعد غور سے دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے کلمات ایسے ہیں جن کے پہلے سے ہی میننگز کا پتہ ہوگا. بہت سارے کلمات ایسے ہوں گے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم علامات کو ہٹا کر اس کلمہ تک پہنچنے کا طریقہ بتائیں، گرامر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.